في السماوات والأرض وعشيا وحين وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وكذلك تخرجون. سورۃ الروم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا مزید تذکرہ کیا ہے اور اپنی معرفت لوگوں کو دکھانے اور سکھانے کے لیے زمین و آسمان کی تخلیق کا بھی تذکرہ اور زمین کے اندر بالخصوص اس سے ہم فوائد جو حاصل کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. اب زمین ویران ہے، مردہ ہے، اوپر اللہ رب العزت رحمت کی بارش برساتا ہے اور وہاں فصلیں جو ہیں وہ بوئی جاتی ہیں اور وہاں سے اناج، سبزیاں، فروٹ، کئی ایک چیزیں ہیں، بڑی بڑی دھاتیں بھی زمین سے نکلتی ہیں اور پانی کے چشمے نکلتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس پانی کے اوپر اس خاکی فرش کو بچھایا ہے. ہمارے لیے فوائد ہی فوائد ہیں. تو زمین سے اگنے والی جو چیزیں ہیں، بنیادی چیز جو ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ مٹی سے پیدا کیے گئے ہو، ہماری بنیاد جو ہے وہ مٹی ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے کھانے پینے والی وہ زمین سے حاصل ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور اسی طرح پھر وہ مردہ کرتا ہے. اور یہ مثال دے کر اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ خالق کائنات کے نزدیک یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ قیامت قائم کرے اور لوگ مر جائیں سارے اور دوبارہ پھر حضرت اسرافیل پھونک صور میں مارے اور لوگ پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں. یہ خالق کائنات کے لیے مشکل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہر کام آسان ہے. لہٰذا تمہارا حق یہی بنتا ہے کہ تم اس کی تسبیح کرو، تم اس کی تحمید بیان کرو، تم اس کی کبریائی، بزرگی، برتری دن رات لگا دو اسی مشن کے لیے کہ اللہ رب العزت کی بندگی، اس کی عبادت اور اس کے آگے سجدہ ریز ہونا کہ جس خالق کائنات نے کیسے وہ سورج نکالتا ہے، پھر وہ سورج غروب کرتا ہے اور پھر اسی طرح پھر سورج صبح نکلتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی کرنیں نکلتی ہیں، ابتدا کیسی ہوتی ہے، پھر وہ چلتا چلتا جوبن تک پہنچتا ہے، پھر وہ سرخ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، مغرب ہوتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، پھر وہ شفق غائب ہوتی ہے، پھر وہ فجر کا وقت ہے. کئی ایک یہ سلسلے، ایک پورا نظام ہے، پورا ایک سسٹم ہے اور یہ سسٹم چلانے والی صرف ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. والا ہو اور اسی کے لیے ہے الحمد، تمام تعریفیں فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں. آسمانوں میں اور زمین میں جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کو دیکھ کر انسان کو اسی کی تعریف کرنی چاہیے، اسی کے ترانے گانے چاہیے. وعشیاں اور دوپہر کو بھی، وحین تظہرون اور جب تم ظہر کرو، دوپہر کو، سپہر کو، صبح و شام اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ یعنی کہ تمہارا جو ہے شب و روز، دن رات، صبح و شام، سپہر دوپہر، ہر وقت اللہ رب العزت کی تسبیح میں گزرے، اللہ کی تحمید میں گزرے، چلتے پھرتے. اللہ رب العزت ہمیں پابند نہیں کرتا کہ تم مسجد میں بیٹھے رہو، بس اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی کرو، چلتے پھرتے یہ تسبیحات، یہ تکبیرات، یہ تحمیدات، یہ تحلیلات سب کچھ ہو سکتا ہے. یخرج وہ نکالتے ہیں الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، ویخرج اور وہی نکالتے ہیں المیت مردہ کو، من الحی زندہ سے، ویحیی وہی زندہ کرتا ہے الارض زمین کو، وہ زمین کو آباد کرتا ہے. زندہ کرنے کا مطلب ہے آباد کرتا ہے. بعد موت یا اس کی موت کے بعد، اس کی ویرانی کے بعد. اب وہ علاقے جو کھنڈرات بن چکے، پچھلی نسلیں اور پچھلی امتیں جہاں اللہ رب العزت کا قہر آیا، پھر دوبارہ سے اللہ رب العزت نے ایسی زمینوں کو آباد کیا. یا عام روٹین میں جو بنجر زمینیں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے کیسے ان کو آباد کرتا ہے، شاداب کرتا ہے، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح تخرجون، تم بھی نکالے جاؤ گے. جیسے یہ سارا سسٹم ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے،
نکلتا ہے مردہ سے زندہ نکلتا ہے، ایسے تم مرو گے تو تم بھی دوبارہ نکالے جاؤ گے، زندہ کیا جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کی، کما ہم کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔